میں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب امام جمعہ و جماعت دلی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرات، جنت البقیع کی ویرانی تمام اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ افراد کے لیے ایک بہت بڑے رنج و غم کا ایک مسئلہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ السلام جنت البقیع میں، جیسا کہ مولانا شمشاد صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ بہت سے افراد یہاں مدفون ہیں، یہ واقعاً ہمارے لیے ایک بہت بڑا رنج و غم کا ایک سبب رہا ہے۔ ہم اس تاریخ کو باقاعدگی کے ساتھ منظم طریقے کے اوپر اب تک نہیں منا سکے، یہ واقعاً ایک ہمارا کمزور پہلو ہے۔ لیکن بہرحال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے اس سلسلے میں مومنین فعال ہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی اچھے پلیٹ فارموں سے اچھے شہروں کے اندر پرزور آواز جو ہے وہ بلند کی جا رہی ہے۔ یہ واقعاً ایک اچھی چیز ہے، اور جیسا کہ حجت الاسلام مولانا محبوب مہدی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک تحریک کی صورت کے اندر جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے، اور واقعاً یہ یعنی چند دنوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک 8 شوال کے دن ہم اس چیز کو یاد کر لیں اور اس کے بعد سال بھر خاموشی رہے، واقعاً یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تحریک کو کسی نہ کسی شکل کے اندر مختلف عنوان سے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور تبھی تحریکیں جاری رہتی ہیں، ورنہ صرف ایک دن یوم غم منانے سے کوئی بھی تحریک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے۔ سبحان بہرحال اللہ۔ اسے ہم تحریک کا رنگ دیں اور ایک تحریک کی طرح سے اسے آگے بڑھائیں، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، بہت سے افراد ہیں کہ جو اس سلسلے میں مایوس کن باتیں کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ان تحریکوں سے، ہمارے ان احتجاجات سے، ہماری ان کانفرنسوں سے، ان سیمینار سے جو ہے وہ جنت البقیع حاصل ہونے والی نہیں ہے، جنت البقیع کی تعبیر ہونے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت البقیع سے ہمارا ایمانی رابطہ ہے، ہمارا رشتہ جو ہے جنت البقیع سے یعنی سیاسی مصلحتوں کے اوپر ٹکا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان، ہمارا دین جو ہے وہ اس جنت البقیع سے وابستہ ہے، لہذا ہم اسے کسی بھی عنوان سے جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کامیابی عنقریب میں جلدی سے، آسانی سے میسر نہ ہو سکے، لیکن ہمیں اپنی تحریک کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن میں سبحان یہاں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ٹھیک ہے، جنت البقیع کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں اور چلانی چاہیے ہمیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جنت البقیع کی یہ تحریک میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت کامیاب ہوگی کہ جب ہم وہابیت کے ان نظریات کے خلاف بھی میدان میں اتریں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعاً ایک بڑا افسوسناک بے پہلو شک ہے کہ بہت ہندوستان جیسی فضا کہ جہاں معمولی سے انسانوں کو جو ہے وہ بھگوان کا درجہ دے دیا جاتا ہو، جہاں یعنی مذہبی اعتبار سے جڑے ہوئے افراد جو ہے وہ اتنا اوپر بلند کر دیے جاتے ہوں کہ وہ خدا بنا دیے جاتے ہوں، وہاں ایک روش ایسی پنپے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کے رقیق اور بہت ہی ہلکے نظریات جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان پنپنے لگے، یہ واقعی بڑی شرمناک چیز ہے۔ ہندوستان کی فضا وہابیت کے لیے ہم آہنگ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہابیت پھیلی۔ اب بہرحال اس کے کیا اسباب تھے، اسے جو ہے وہ علماء جو ہے وہ مل جل کر جو ہے وہ اس سلسلے میں بھی غور و فکر کریں، اور اس سلسلے میں بھی کانفرنس ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، ہمیں جو جنگ وہابیت سے لڑنی چاہیے تھی، کیا ہم وہ جنگ وہابیت سے لڑ سکے ہیں؟ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم غور و فکر کریں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طور کے اوپر وہابیت سے ٹکرا سکیں،
وہابیت کے نظریات کو لوگوں کے سامنے باطل کر سکے. اور یہ واقعاً ایک بڑی یعنی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ وہابی نظریات لاجیکلی جو ہے وہ بہت ہی ویک جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. یعنی ایسے نظریات کے واقعاً جس کے لیے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان آج تیزی کی طرف جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وہابیت کی طرف جا رہا ہے. یہ واقعاً حیرتناک ہے اپنی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے اندر پیٹرو ڈالر کا جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ کچھ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی کوتاہیاں اس کے اندر رہی ہیں کہ ہم وہابیت کے ساتھ جو جنگ ہمیں لڑنی چاہیے تھی وہ صحیح طور کے اوپر ہم نہیں لڑ سکے. تو بہرحال جنت البقیع کی یہ تحریک، اور جیسا کہ محبوب مہدی صاحب نے فرمایا کہ اس لیے بھی کہ یہ ہمارے لیے ہیریٹیج کا درجہ رکھتی ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے تقویت ایمان کا سبب ہے کہ ہم جس وقت جنت البقیع میں پہنچتے ہیں اور جس وقت 4 معصومین کی قبریں وہاں ہم ملاحظہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اصحاب رسول، ازواج رسول کی قبروں کے اوپر ہم پہنچتے ہیں، تو واقعا ہمارے ذہن و فکر کے اندر جو ہے یہ بات یعنی گھر کر جاتی ہے کہ ہم اپنا اسلام سے اور وہ اپنا رشتہ جو ہے وہ متعلق کر رہے ہیں، ہم اسلام کے گھر کے اندر موجود ہیں. بہرحال ایک تقویت ہمارے ایمان کو، ہمارے روحیے کو اس سے حاصل ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی اس سلسلے میں جو ہے سعودی عرب کی حکومت کی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اسے ہیریٹیج کا درجہ دینا چاہیے تھا، واقعا جنت البقیع ہیریٹیج ہے، خانہ کعبہ، مسجد النبوی اور اس کے علاوہ دیگر مقامات جو ہے وہ ہیریٹیج ہیں، نیشنل ہیریٹیج ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے خیبر کے باقی ماندہ آثار کو جو ہے وہ نیشنل ہیریٹیج کا درجہ دے رکھا. یہ واقعاً جو ہے وہ حکومت کتنی بے عقلی اور کتنی غیر معقول حرکت کر رہی ہے کہ وہ اس کی نظر میں جو ہے وہ نیشنل ہیریٹیج ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے جڑے ہوئے مزارات اور اہل بیت سے جڑے ہوئے مقامات جو ہیں وہ ہیریٹیج کا درجہ نہیں رکھتے. تو بہرحال یہ تحریک ہر صورت کے اندر ہماری طرف سے جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور بہرحال کورونا وائرس کی بنا کے اوپر شاید ہم ہندوستان کے جیسے کہ حالات بندے کے پیش نظر ہیں، ممکن ہے کہ ہم یہاں احتجاج نہ کر سکیں، لیکن بہرحال کانفرنسوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. آپ برادران اسلام سے اگر گفتگو آپ کریں گے تو آپ کو واقعا مایوسی ہوگی کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جنت البقیع میں جناب معصومہ عالم کا روزہ مسمار کیا گیا ہے، ائمہ اہل بیت کے روزوں کو مسمار کیا گیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اسی طرح کے افراد کے اوپر مشتمل ہے. تو بہرحال ہمیں منظم طور کے اوپر آپس میں مل جل کر اپنے تمام اختلافات اور تمام نظریات کو فراموش کرنے کے بعد ہمیں ایک پلیٹ فارم پر پہنچنے کے بعد اس تحریک کو آگے چلانا چاہیے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور کے اوپر برادران اسلام کے درمیان. واقعی اس وقت جو ہے وہ بڑی شرمندگی اور ایک طرح کا تراخون سا پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے بتاتے ہیں کہ جنت البقیع میں اصحاب کے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات جو ہے وہ منہدم کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ارے بھیا، جو لوگ گئے ہیں زیارات کے لیے، جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، ان سے پوچھو. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ ہم لوگوں سبھی کے لیے تشویش کا سبب ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں اپنے فریضے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور جنت البقیع کا روزہ جلد سے جلد تعمیر ہو سکے، ایسی ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، ہر صورت میں جاری رہنی چاہیے، چاہے ہمیں اس کے یعنی نتائج اور اس کی کامیابی جو ہے وہ ہمیں عنقریب نظر نہ آ رہی ہے، تب بھی ہمیں جو ہے وہ اپنی تحریک جاری رکھنی چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی تحریک کو خاموش رکھا یا ہم مصلحتوں کے شکار ہو گئے تو پھر واقعاً ہم اہل بیت علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے. واقعاً یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا سبب نہ ہو، اس لیے ہم یہ عزم کریں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز کے اوپر ایجوکیٹ کرنے والے انداز میں جو ہے وہ اس تحریک کو ہم جاری رکھیں.
وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ سبحان اللہ، الطیبین سبحان اللہ۔ الطاہرین۔ مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، حضور عالم دین، دلی۔